بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 ربیع الثانی کا مقدس پیر کا دن آ چکا ہے، جس کا انتظار دل و جان سے کیا جاتا ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جب رب کریم اپنے بندوں کے لیے خاص انعامات اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھیں تو محسوس کریں گے کہ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لو، اپنی مرادیں پوری کرو، جو چاہو وہ تمہارے نصیب میں ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی برکتیں اتنی وسیع ہیں کہ اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگو گے نا، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام، ربیع الثانی کے مہینے کی قدر ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ مہینہ رحمت، بخشش اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ ہر لمحہ اس مہینے میں ایک نعمت کی مانند ہوتا ہے، ہر گھڑی برکتوں سے بھری ہوتی ہے، اور آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن یہ نعمتیں خصوصی طور پہ بڑھ جاتی ہیں۔ آج کا دن صرف ایک عام دن نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، مالی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی من پسند مرادیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے نا، یا پھر مصروفیات کی وجہ سے یہ لمحات ضائع کر دیے، آج کے دن کو ضائع نہ کریں۔ آج رب تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسا موقع ہے جسے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ محسوس کریں گے کہ غیب کی طاقت آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اللہ کی ذات آپ کے لیے انعامات اور برکتیں اتار رہی ہے۔ آج کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے دل سے مانگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں لکھ دیں گے کہ خود آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ یہ وظیفہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، ایک موقع ہے اپنی زندگی میں روشنی اور خوشحالی لانے کا۔ آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے دل و دماغ کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں برکتیں، کامیابیاں اور خوشحالی شامل ہوں۔ آج جو بھی کچھ ہے نا، آپ نے دل سے مانگا، وہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس خاص دن کی قدر کریں، اس وظیفے کو دل سے پڑھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ، اپنی من چاہی مرادیں پوری کرا لو۔ آج رب تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، بس آپ لینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے لمحے ایک انمول موقع ہے اپنی زندگی میں خوشحالی، دولت اور کامیابی لانے کے لیے۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا نا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ تو جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو نا، تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پہ آنچ بھی آ جائے نا تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو نا، تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو نا مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے نہ مانگ سکے۔ بہت سے لوگ ابھی تک ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پہ غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہشیں، میری کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھو۔ طریقہ میں بتاؤں گا، مانگنا رب سے ہے۔ یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر نا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا،
پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس سے مل جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بات بہت خاص ہے، اگر ابھی بھی آج آپ نے ربیع الثانی کی 19 تاریخ پیر کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزارو گے نا، تو یہ موقع پھر بار بار نہیں آتا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے۔ اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ آج آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے نا، تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے نا، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹوں، بندشوں کو نیست و نبود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے نا، تو آج موقع ہے۔ آج رب کریم سے جو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آج کا عمل کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج 19 ربیع الثانی پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے نا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں نا درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے نا، کوئی بھی مقصد ہے، چاہے آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں نا، ان کی نیت کر لیں۔ اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ دھیان کے ساتھ
پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی میری ہم سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی کے ہر دکھ کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ میرے مولا ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما اور دولت کی بارش نازل فرما۔ اے پروردگار ہمیں عزت بھی دے، شہرت بھی دے اور نیک نامی بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں کی شادی رکی ہوئی ہے ان کے لیے نیک اور صالحہ شریک حیات مقدر فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے اسے اپنی رحمت سے آسانی کے ساتھ ادا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی، اپنا گھر اور اپنی سواری عطا فرما تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کے علم اور تعلیم میں برکت فرما اور انہیں نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے کاروبار، نوکری اور محنت میں ایسی ترقی عطا فرما کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں بیماریوں، مصیبتوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک فرما اور محبت و الفت سے بھر دے۔ میرے مولا ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما اور حلال رزق اور دولت سے نواز دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب بنا اور قبر و آخرت کے اندھیروں کو نور سے منور فرما۔ میرے مولا وہ سب عطا فرما جو ہمارے لیے خیر ہے اور ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے شر ہے۔ میرے مولا جو بھی میرا بہن بھائی اس دعا میں شامل ہے اللہ آج ہی اس کے غم دور کر دے، اس کے نصیب کھول دے۔ شادی کا معاملہ ہے تو فوراً حل کر دے۔ میرے مولا قرض ختم کر دے، دولت دے، عزت دے، گھر دے اور گاڑی عطا کر۔ بچوں کی پڑھائی میں کامیابی دے اور زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی یہ دعا سن رہے ہیں ان پہ رحمتوں کی ایسی بارش فرما کہ ان کی ساری دعائیں پوری ہو جائے۔ آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں یہ دعا صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی دعائیں پوری ہوں گی اور وہ ہر دعا آپ کے نامہ مال میں صدقہ جاریہ بن کے لکھ دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے نصیب کھلیں، قرض اتریں اور زندگی میں خوشحالی آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنی زندگی کا ایک بہترین عمل سمجھے، کیونکہ دوسروں کی آسانی آپ کی مشکلوں کے دروازے کھول دے گی۔ یاد رکھیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بہن کا رشتہ جڑ سکتا ہے، کسی بھائی کا قرض اتر سکتا ہے، کسی بچے کا تعلیمی خواب پورا ہو سکتا ہے اور اس کا سارا اجر آپ کو واپس ملے گا۔ جو یہ ویڈیو شیئر کرے گا اللہ اس کے گھر میں برکت، دل میں سکون اور نصیب میں خوشیاں اتار دے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیوں میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں آج سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے نا وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہے۔ اگر میں یا حی یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الثانی کے بابرکت مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کے دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والی کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے نا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اس کے لیے آپ کو آج یا حی یا قیوم کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔
جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے نا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کے بیٹھو گے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام جو کہ سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے نا، آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے نا، جیسے مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمتوں برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو رب کریم کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بھکاری بن کے رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے نا، آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کیے نا، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد محنت و مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے مسئلے مسائل رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لوگ آج 19 ربیع الثانی پیر کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھیں۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے نا، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 19 ربیع الثانی
پیر کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے نا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے پھر 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے نا، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے نا، آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں نا، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کے گر گڑا کے اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کے خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔